آج والی ویڈیو میں ہم پڑھیں گے مخارج کا بیان۔ مخارج کا بیان پڑھنے سے پہلے ہمیں یہ بات پتہ ہونی چاہیے کہ مخرج ہوتا کیا ہے۔ حلق زبان یا ہونٹوں میں جس جگہ سے حرف کی آواز پیدا ہو۔ مخرج کیا ہوتا ہے؟ حلق زبان یا ہونٹوں میں جس جگہ سے حرف کی آواز پیدا ہو۔ دوسرا کویسچن ہمارے پاس یہ ہے کہ مخرج کتنے ہیں؟ 29 حرفوں کے 17 مخرج ہیں۔ 29 حرفوں کے کتنے مخرج ہیں؟ 17۔ ٹھیک ہے، ہم نے 2 سوال پڑھ لیے کہ مخرج ہوتا کیا ہے، دوسرا سوال ہم نے پڑھ لیا کہ مخرج کتنے ہیں۔ اب ہم پڑھتے ہیں مخارج کی تفصیل۔ سب سے پہلا مخرج ہمارے پاس ہے جوف دہن۔ جوف دہن، جوف دہن کہتے ہیں منہ کے خالی حصے کو۔ اس سے ہمارے پاس واو مدہ۔ واو مدہ کیا ہوتا ہے؟ واو ساکن سے پہلے پیش۔ ٹھیک ہے، مثال دیکھیں، کفرو، کفرو۔ ٹھیک ہے، اس میں واو ساکن تھا اور اس سے پہلے را کے اوپر پیش۔ یہ ہمارے پاس مثال ہو گئی واو مدہ کی۔ اور ایک اور مثال ہے اعوذ، واو ساکن اور اس سے پہلے عین کے اوپر پیش۔ یہ بھی ہمارے پاس کس چیز کی مثال ہے؟ واو مدہ کی۔ اس کے بعد ہے یا مدہ۔ یا مدہ کہتے ہیں یا ساکن اور اس سے پہلے زیر۔ جوف دہن کہتے ہیں منہ کے خالی حصے کو، اس سے واو مدہ، یا مدہ اور الف نکلتا ہے۔ اب دوسرا مخرج کیا ہے؟ اقصی حلق۔ ہمارے حلق یعنی گلے کے 3 حصے ہیں، ایک اقصی حلق، ایک وسط حلق اور ایک ادنی حلق۔ اقصی حلق یعنی جو سینے کی طرف والا گلے کا حصہ ہے، اس سے 2 حرف ادا ہوتے ہیں، اور وہ 2 حرف کون سے ہیں؟ حمزہ اور ہا۔ ٹھیک ہے، اقصی حلق یعنی جو گلے کے سینے کی طرف والا حصہ ہے، اسے 2 حرف ادا ہوتے ہیں، حمزہ اور ہا۔ اس کے بعد ہمارے پاس تیسرا مخرج ہے وسط حلق۔ اس سے کون کون سے حرف ادا ہوتے ہیں؟ عین اور ہا۔ کون سے؟ عین اور ہا۔ وسط حلق یعنی گلے کا درمیانہ والا حصہ، اس سے ہمارے پاس 2 حرف ادا ہوتے ہیں، عین اور ہا۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد چوتھا مخرج ہمارے پاس ہے ادنی حلق، اور ادنی حلق سے کون کون سے حرف ادا ہوتے ہیں؟ غین اور خا۔ ان سارے حرفوں کو ہم حروف حلقی کہتے ہیں، یعنی تھروٹ لیٹرز، گلے سے ادا ہونے والے حرف۔ ٹھیک ہے، کون کون سے ہیں حروف حلقی؟ حمزہ، ہا، عین، ہا، غین، خا۔ ٹھیک ہے، ہمارے گلے کے 3 حصے ہیں، اقصی حلق، وسط حلق اور ادنی حلق۔ اقصی حلق کہتے ہیں سینے کے پاس والا جو حلق کا حصہ ہے، وسط حلق جو گلے کے درمیان والا حصہ ہے، اور ادنی حلق جو منہ کے جانب اوپر والا گلے کا حصہ ہے۔ آگے ہمارے پاس 5واں مخرج ہے زبان کی جڑ۔ ٹھیک ہے، اور لحات۔ لحات کسے کہتے ہیں؟ آپ اپنے زبان کو پیچھے کی طرف رول کر کے لے کر جائیں تو ایک نرم سا حصہ آپ کو پیچھے فیل ہوگا، حلق کی طرف تالو کے آخر میں نرم حصہ، یا اپنی زبان بالکل منہ کے پیچھے لے جائیں، اوپر کی جانب آپ کو ایک نرم حصہ فیل ہوگا، اس کو لحات کہتے ہیں۔ تو 5واں مخرج ہے زبان کی جڑ اور لحات، اس سے قاف نکلتا ہے۔ ٹھیک ہے، جب آپ قاف بولیں گے تو آپ کو لگے فیل ہوگا کہ آپ کی جو زبان کی جڑ جو ہے وہ اوپر لحات کے ساتھ لگ رہی ہے، فیل ہوگی آپ کو قاف، قاف۔ ٹھیک ہے، ابھی تک ہم نے کتنے پڑھ لیے؟ ہم نے 5 مخرج پڑھے ہیں۔ سب سے پہلے ہم نے جوف دہن پڑھا تھا، جس سے واو مدہ، یا مدہ اور الف نکلتا ہے۔ اس کے بعد ہم نے اقصی حلق پڑھا، اس سے حمزہ اور ہا نکلتا ہے۔ پھر ہم نے وسط حلق پڑھا، اس سے عین اور ہا نکلتا ہے۔ پھر ہم نے ادنی حلق پڑھا، غین اور خا نکلتے ہیں۔ اس کے بعد ہمارے حلق کے بعد زبان آتی ہے، تو زبان کی جڑ اور لحات سب سے پہلے ہم نے پڑھا، اسے قاف نکلتا ہے۔ قاف کے مخرج سے ذرا ہٹ کر آگے کی جانب، یعنی منہ کی جانب جب آئیں گے، قاف کے مخرج سے تھوڑا سا آگے، تو ہم دیکھیں گے وہاں سے کاف نکلتا ہے۔ ٹھیک ہے، یہاں تک سمجھ آ گئی 6 مخرج کی۔ سب سے پہلے ہم نے جوف دہن پڑھا، پھر گلے کے 3 حصے پڑھے، اقصی حلق، وسط حلق اور ادنی حلق۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد ہم نے زبان کی جڑ اور لحات والا پڑھا، اور اس سے قاف نکلتا ہے، اور قاف سے تھوڑا سا نیچے کی جانب دیکھیں گے تو کاف نکلتا ہے۔ اب ہم اگلے مخرج کی طرف چلتے ہیں۔ اگلا مخرج ہمارے پاس ہے زبان کا بیچ اور سامنے والا تالو، اس سے جیم، شین، یا متحرک اور یا لین نکلتا ہے۔ یا مدہ ہم نے پیچھے پڑھا تھا کیا ہوتا ہے؟ یا سے پہلے زیر، لیکن یا لین کیا ہوتا ہے؟ یا سے پہلے زبر۔
ہمارے پاس حروف مدہ 3 ہیں، الف، واو اور یا، اس کی میں ایک الگ سے ویڈیو بناؤں گی، ٹھیک ہے. اور لین ہمارے پاس 2 ہیں، واو لین اور یا لین، ٹھیک ہے. یا لین کہتے ہیں یا سے پہلے زبر. اب 7واں مخرج ہے، دیکھیں سب سے پہلے آپ کا گلا ختم ہو گیا، پھر زبان کی جڑ آئی تھی. اب زبان کی جڑ کے بعد زبان کا بیچ آ گیا. لائن میں چل رہے ہیں، پہلے گلا، گلے کے بعد زبان کی جڑ، اب زبان کی جڑ کے بعد زبان کا بیچ آ گیا، ٹھیک ہے. لائن میں چلیں. اب زبان کے بیچ سے کیا ہوگا؟ جیم، شین، یا متحرک اور یا لین. اب 8واں مخرج ہمارے پاس ہے زبان کا حافہ. زبان کا حافہ اور اوپر والی 5 داڑیں اس سے ضاد نکلتا ہے. آپ لوگ اپنی زبان دیکھیں، یا لیفٹ سائڈ یا رائٹ سائڈ، ٹھیک ہے. کوئی بھی زبان کی ایک سائڈ آپ کی سائڈ والی 5 داڑوں سے لگے تو ضاد نکلے گا، ٹھیک ہے. یہاں تک سمجھ آ گئی؟ زبان کا حافہ اور اوپر والی 5 داڑیں اس سے ضاد نکلتا ہے. آپ اپنی زبان لیں، کوئی بھی ایک سائڈ اپنی سائڈ والے 5 داڑوں کے ساتھ لگائیں تو ضاد نکلے گا، ٹھیک ہے. آگے 9واں مخرج آ جاتا ہے ادنیٰ حافہ مع طرف لسان. کیا؟ ادنیٰ حافہ. ادنیٰ حافہ کیا ہوتا ہے؟ حافہ کا وہ اگلا حصہ جو ضواحک سے لگے، ٹھیک ہے. اب ضواحک کیا ہوتا ہے؟ ضواحک اس داڑھ کو کہتے ہیں جب آپ ہنستے ہیں، جو آپ کی داڑھیں نظر آتی ہیں نا، اس کو ضواحک کہتے ہیں. آپ لوگ ابھی ہنستے شیشے میں دیکھ کے اور آپ کو اپنی داڑھیں نظر آئیں گی ہنستے وقت. ہنستے وقت جو داڑھیں نظر آتی ہیں ان کو ضواحک کہتے ہیں، ٹھیک ہے. ہمارے پاس داڑھوں کے 3 نام ہیں، ضواحک، طواحن اور نواجس. اس میں جو ہم پڑھ رہے ہیں وہ ضواحک کی بات ہو رہی ہے جو ہنستے وقت نظر آتی ہے. ایک ہوتی ہے جو پیسنے والی داڑھیں ہوتی ہیں اور ایک اور ہوتی ہیں. ابھی ہم بات کر رہے ہیں جو ہنستے وقت آپ کو نظر آتی ہیں، ٹھیک ہے. ادنیٰ حافہ مع طرف لسان، اور اوپر والے دانتوں اور ضواحک کے مسوڑے اس سے لام نکلتا ہے. اگلا ہمارے پاس 10واں مخرج ہے طرف لسان. طرف لسان کہتے ہیں زبان کے سامنے والا وہ گول کنارہ جو 12 دانتوں سے لگے. آپ کی زبان کے سامنے جو گول کنارہ جو آپ کے سامنے والے 12 دانتوں سے لگتا ہے اسے طرف لسان کہتے ہیں. اور دانتوں کے مسوڑے اس سے نون نکلتا ہے، ٹھیک ہے. اپنے اوپر والے دانت دیکھیں آپ لوگ، جب آپ نون بولتے ہیں تو جو آپ کی زبان ہے وہ اوپر والے دانتوں کے مسوڑے کے ساتھ لگتی ہے. 10واں مخرج یہ ہو گیا طرف لسان، یعنی جو زبان آگے والے 12 دانتوں کے ساتھ لگے اور دانتوں کے مسوڑے اس سے نون نکلتا ہے. اب 11واں مخرج ہمارے پاس ہے طرف لسان کی پشت. پشت کہتے ہیں بیک سائڈ، جو آپ کی زبان کی بیک سائڈ ہے طرف لسان کہتے ہیں. ابھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ زبان کا وہ حصہ سامنے والا جو 12 دانتوں کے ساتھ لگے، زبان کا سامنے والا وہ گول حصہ جو 12 دانتوں کے ساتھ لگے، ٹھیک ہے. پشت کہتے ہیں بیک سائڈ، اور دانتوں کے مسوڑے سے را نکلتی ہے. جب آپ را بولیں گے تو را میں تھوڑی سی وائبریشن آپ کو فیل ہوگی، ٹھیک ہے. آگے آ جاتے ہیں 12واں مخرج. 12واں مخرج ہمارے پاس کیا ہے؟ زبان کی نوک اور ثنایا علیہ. اب میں آپ لوگوں کو بتاؤں گی کہ ثنایا علیہ اور ثنایا سفلیٰ کیا ہے. آپ اپنے منہ کو ایسے شیشے میں اپنے دانتوں کو دیکھیں، سامنے کی جانب آپ کو اوپر نیچے جو دو دانت نظر آ رہے ہیں نا، 2 اوپر کے اور 2 نیچے کے. اوپر والے جو 2 دانت ہیں بالکل فرنٹ پہ انہیں ثنایا علیہ کہتے ہیں، اور جو فرنٹ پہ بالکل نیچے والے دانت ہیں انہیں ثنایا سفلیٰ کہتے ہیں، ٹھیک ہے. ثنایا علیہ، علیہ کہتے ہیں بلند کو، جو اوپر والے دانت ہیں ان کو ثنایا علیہ کہتے ہیں، اور نیچے والے دانت کو سفلیٰ. تو اس سے ہمارے پاس کیا ادا ہوگا؟ طا، دال اور تا، ٹھیک ہے. آپ لوگ زبان کی نوک جب ثنایا علیہ کی جڑ سے لگے گی تو طا، دال اور تا یہ نکلے گئے حرف، ٹھیک ہے. آپ لوگ جب بولیں تو فیل تھوڑا خود ہی آٹومیٹکلی اس جگہ ہماری زبان پہنچ جاتی ہے جہاں سے حرف ادا ہونے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. مزید پریکٹس کے لیے آپ لوگ یہ چیزیں مائنڈ میں ضرور رکھا کریں. 13واں مخرج ہمارے پاس ہے زبان کی نوک اور ثنایا علیہ، یعنی وہی سامنے والے 2 دانت اوپر کے کا کنارہ، اس سے ضا، ذال اور ثا نکلتے ہیں، ٹھیک ہے. جب آپ یہ حرف بولیں گے تو آپ لوگ دیکھیں گے کہ آپ کی زبان ہلکی سی دونوں دانتوں کے درمیان سے باہر نکلنی چاہیے. یہ والے ورڈز حرف بولتے وقت آپ لوگ کی زبان دونوں دانتوں کے درمیان سے ہلکی سی باہر نکلنی ہے، ٹھیک ہے. تو یہ والے حرف ادا ہوں گے ضا، ذال اور ثا. جب آپ یہ والے حرف بولیں تو اپنی زبان کو ہلکا سا دانتوں سے باہر نکالیں دونوں.
اب 14واں مخرج ہمارے پاس ہے زبان کی نوک اور ثنایا سفلی۔ اب ثنایا سفلی کہتے ہیں نیچے کے 2 دانت سامنے والے کا کنارہ مع اتصال ثنایا علیہ، اس سے صاد، ظ اور سین نکلتے ہیں۔ آگے 15واں مخرج ہمارے پاس ہے ثنایا علیہ یعنی اوپر کے فرنٹ کے 2 دانت کا کنارہ اور نچلے ہونٹ کا اندرونی حصہ، اس سے فا نکلتا ہے۔ آگے ہمارے پاس 16واں مخرج ہے دونوں ہونٹ، اس سے واو متحرک۔ واو متحرک حرکت کس کہتے ہیں؟ زبر زیر پیش کو حرکت کہتے ہیں۔ واو متحرک سے مراد کیا ہے کہ واو اور اس کے اوپر کوئی حرکت ہو، یا زبر ہو یا زیر ہو یا پیش ہو۔ یا واولین، واولین کہتے ہیں واو ساکن اور اس سے پہلے زبر، اور با اور میم نکلتے ہیں، ٹھیک ہے۔ با اور میم اتباق شفتین سے نکلتے ہیں۔ اتباق شفتین کسے کہتے ہیں کہ دونوں ہونٹوں کا بند ہونا، ٹھیک ہے۔ اتباق شفتین کسے کہتے ہیں؟ دونوں ہونٹوں کا بند کرنا۔ جب آپ با اور میم بولیں گے تو آپ کو فیل ہوگا کہ آپ کے دونوں ہونٹ بند ہو رہے ہیں۔ اور اس کے بعد واو انضمام شفتین سے، جو انضمام ہے نا وہ ضمہ سے نکلا ہے۔ آپ لوگ پیش کو ضمہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جو انضمام شفتین ہے وہ ضمہ سے نکلا ہے۔ جب آپ پیش بولتے ہیں تو آپ کے ہونٹ گول ہوتے ہیں نا، جیسے ہم نے اعوذ او جب بولا، یا کفروا رو بول رہے ہیں تو دیکھیں گے کہ جب پیش بولتے ہیں یا واو بولتے ہیں تو آپ کے ہونٹ گول ہو رہے ہیں۔ تو انضمام شفتین سے مراد ہے ہونٹوں کا گول ہونا۔ انضمام شفتین سے مراد ہے ہونٹوں کا گول ہونا، اور اتباق شفتین سے مراد ہے ہونٹوں کا بند ہونا۔ اتباق شفتین سے 2 حرف ادا ہوتے ہیں، با اور میم، اور انضمام شفتین سے واو ادا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ 17واں مخرج ہے ہمارے پاس خیشوم۔ خیشوم کہتے ہیں ناک کا اوپر والا اندرونی حصہ، ٹھیک ہے۔ ناک کا باندھا جس سے غنہ ادا ہوتا ہے اسے خیشوم کہتے ہیں۔ ناک کا اوپر والا اندرونی حصہ جیسے ان، ٹھیک ہے، اور خیشوم اس سے غنہ نکلتا ہے۔ ہم نے 17 مخرج پڑھے۔ اب آپ لوگوں کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ سب سے پہلے ہم نے پڑھا تھا جوف دہن، اس کے بعد ہم نے 3 حلق والے حصے پڑھے۔ ہمارے گلے کے 3 حصے ہیں، اقصی حلق، وسطی حلق، ادنیٰ حلق۔ اس کے بعد گلے کے بعد آپ لوگ کی زبان آ جاتی ہے۔ ہم نے زبان کی جڑ والا ایک حرف پڑھا قاف، اور پھر اسے تھوڑا سا آگے کاف پڑھا، پھر زبان کا بیچ آ جاتا ہے، اسے جیم، شین اور یا، اور پھر اس کے بعد ہمارے پاس ضاد آتا ہے جو آپ کی زبان کی ایک سائڈ والے 5 داڑوں سے لگے، ٹھیک ہے۔ اور پھر اس کے بعد اسی طرح آپ کے سامنے والے ثنایا سفلی، ثنایا علیہ کا استعمال ہوتا ہے۔ زبان کا طرف لسان استعمال ہوتی ہے، زبان کا سامنے والا گول کنارہ جو 12 دانتوں کے ساتھ لگے۔ اسی طرح پھر ثنایا علیہ اور ثنایا سفلی کا میں نے بتایا۔ اس طرح آپ کے پاس 17 مخرج ہو گئے، ٹھیک ہے۔ ان کو آپ نے اچھی طرح یاد کرنا ہے۔ السلام علیکم۔